الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین وہ حسین تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ شریف لیتے تھے۔ حضرت امام حسین وہ حسین تھے جو حضور کی انگلیوں کو پکڑ کر مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے۔ حضرت امام حسین وہ حسین تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا بنا کر سوار ہوتے تھے۔ حضرت امام حسین کو تمام صورتحال کا پتہ تھا اور انہیں پتہ تھا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے، مگر پھر بھی ان کے ارادے میں پختگی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ میں نے اپنا ارادہ، اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ اور کوفے والوں کے خط آ رہے تھے، بار بار یہی آ رہے تھے کہ بیعت کے وعدہ کر رہے تھے۔ تو حضرت امام حسین کے جتنے بھی جاننے والے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کوفے کے لوگ وفادار نہیں ہو سکتے کبھی بھی انہوں نے ہی آپ کے باپ کو ادھر قتل کیا تھا، شہید کیا تھا آپ کے باپ کو، مگر امام حسین نے امام بن مسلم بن عقیل کو بھیجا صورتحال کے لیے۔ 25 لوگوں کا قافلہ تھا جو کہ روانہ ہوا مدینہ سے مکہ المکرمہ کی طرف۔ تو امام بن مسلم جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا حالات ٹھیک ہیں۔ تو یزید کی طرف سے جب مقرر کیا گیا ابن زیاد کو، تو انہوں نے کوفے کے لوگوں پر اتنے ظلم کے پہاڑ ڈھائے کہ وہ اپنے گھروں میں چھپ گئے، کہ وہ انہوں نے یہاں تک کہ حضرت امام بن مسلم کا ساتھ بھی تک چھوڑ دیا۔ حضرت امام مسلم بن بیعت کے لیے جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے جب سلام پھیرا تو اس کے پیچھے کوئی بھی کوفے کا لوگ جو 40,000 کا لشکر تھا وہ سارے اپنے گھروں میں چھپ گئے، یہاں تک کہ آپ کو کسی نے بھی پناہ نہ دی۔ پھر بھی یہاں تک کہ حضرت امام بن مسلم کے تمام جو جان نثار تھے وہ آہستہ آہستہ شہید ہو گئے اور تمام کے تمام شہید ہو گئے۔ تو حضرت امام حسین کا لشکر 3 محرم کو مدینہ سے روانہ ہوا اور مکہ المکرمہ میں جب پہنچا، کربلا کے میدان میں ان ظالموں نے پانی تک بند کر دیا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی بھی اشیاء بھی بند کر دی۔ حضرت امام حسین کو بہت روکا گیا، ان کے جو خیر خواہ تھے۔ تو حضرت امام حسین نے خطاب کیا تمام لوگوں سے، کہا کہ میں جانا ہی ہے میرا، کیونکہ مجھے یہ جو منظر آپ بتا رہے ہو یہ مجھے پہلے ہی یہ سارا منظر دکھا دیا گیا ہے، اور یہ میں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے اور اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے کا نام روشن کرنا ہے۔ تو حضرت امام حسین کا جب 6 محرم کو میں کربلا کے میدان میں پہنچا تو ان ظالموں نے ایک ایک کر کے تمام جو حضرت امام حسین کے تھے انہیں شہید کر دیا گیا، مگر حضرت امام حسین نے تمام اپنے جانثاروں کو اکٹھا کر کے خطاب کیا کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں، مگر میں آپ کے پھر بھی ساتھ ہوں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر بھی آپ کے جانثاروں نے یہ کہا ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہماری 70 جانیں بھی ہوتی ہم وہ بھی آپ پر قربان کر دیتے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور انہوں نے آپ کے جو قافلہ تھا ساتھ دیا اور ایک ایک کر کے تمام شہید ہوتے گئے، اور ان کا 40,000 کا جو لشکر تھا وہ بھی مقابلہ کرتا گیا۔ ان میں ایک حر تھا جو یزید کے قافلے کے ساتھ تھا، جب وہ حضرت امام حسین کے قافلے کے ارد گرد گھوم رہا تھا تو اس کے دل کی تقدیر ہی بدل گئی۔ تو حضرت امام حسین کے قافلے کی طرف روانہ ہوا تو حضرت امام حسین نے وہ حضرت امام حسین کے قافلے میں سوار ہو گیا۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا اے حر، تو دنیا بھی میرے ساتھ تھا تو آخرت میں بھی تو میرے ساتھ ہوگا۔ اور حضرت امام حسین کا جو تھا پتہ، حضرت سارا منظر کا پتہ تھا، یہاں تک کہ
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، جب پیدا ہوئے حضرت امام حسین تو انہوں نے فرمایا تم جس حسین سے محبت کر رہے ہو یہ شہید کر دیا جائے گا، یہ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ایک مٹی لا کر ام سلمہ کو دی کہ اسے سنبھال کر رکھ لینا۔ تو انہوں نے کہا یہ کس چیز کی مٹی؟ انہوں نے کہا یہ کربلا کی مٹی ہے۔ حضرت ابو سلمہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سوئی ہوئی تھی تو مجھے خواب میں آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، تو میں نے پوچھا اور بال اجڑے ہوئے تو کیا بات ہے، آپ کدھر سے آئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کربلا کی زمین سے ہو کر آیا ہوں، اور کربلا کی، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی بوتل دی جس میں خون تھا، اور یہ کربلا کے شہیدوں کا خون ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں 10 محرم کو جب میں وہ بوتل دیکھی جس میں مٹی تھی تو وہ خون سے لبریز تھی۔ 10 محرم کو جب دوپہر کو دیکھی تو وہ خون سے پھول بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین کو تمام صورتحال کا پتہ تھا، مگر پھر بھی وہ اس صورتحال کے باوجود آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ان کے سارے جان نثار آہستہ آہستہ شہید ہوتے گئے۔ حضرت زینب نے کہا یا حسین میری یہ مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا کہ علی اصغر کی پیاس، تو انہیں پانی پلا دیں۔ جب حضرت امام حسین علی اصغر کو ہاتھ میں لیے پانی پلا رہے تھے تو ان ظالموں نے ایسا تیر چلایا کہ حضرت امام علی اصغر کے گلے میں ہوا اور وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین نے وہ اٹھا کر کہا یا اللہ یہ بھی میری قربانی قبول فرما۔ اس طرح حضرت امام حسین اپنے سارے جان نثاروں کی لاشیں اٹھاتے گئے، شہید ہوتے گئے، اور یہاں تک کہ آپ کے اور محمد بھتیجوں کی بھی لاشیں حضرت امام حسین نے اٹھائی اور وہ بھی شہید ہوتے گئے، اور یہاں تک کہ حضرت زینب کا حوصلہ پست ہوتا گیا، مگر حضرت امام حسین نے کہا اے زینب آپ نے میرے بعد آپ نے یہ سارا لشکر اٹھانا ہے، رونا نہیں، اپنے قدم کو اپنے ارادے کو پختہ رکھنا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسین بھی جب میدان میں اترے تو ان کا لشکر آپ پر ٹوٹا، مگر آپ بھی شہید ہو گئے کہ انہوں نے، یہاں تک کہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے جب آپ شہید ہوئے گئے، آپ کا پاند اتارا گیا تو آپ کے پورے جسم پر 102 تیر چلائے گئے۔ حضرت امام حسین کا یہاں تک کہ سر اتار کر ان ظالموں نے حضرت امام حسین کے لشکر کو آگے حضرت حسین کا سر نیزے پر اٹھا کے اور ان کی عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، یہاں تک کہ انہیں پیچھے گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر گھسیٹا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی صبر کا پیمانہ دیا گیا، تو حضرت امام حسین نے اپنے پختہ ارادے سے اس منظر کو کیا اور اپنے نانے کے دین کی حفاظت کی، ان نانے کا نام روشن کیا، اور یہاں تک کہ ان ظالموں نے بہت برا سلوک کیا گیا۔ وہ دیکھنے والا تھا جب حضرت امام حسین کا سر نیزے پر اٹھا کے لیا جا رہا تھا اور پیچھے آپ کے اہل و حجار کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا تھا وہ نہ دیکھنے والا تھا، پھر بھی حضرت امام حسین نے اپنے نانے کا نام روشن کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔